الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم الی آخر السورہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب اور بڑا دانا ہے۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہم قرآن پاک کے 59ویں سورۃ الحشر اس کے مضامین سے اکتساب فیض کریں گے، اور قرآن پاک میں ایک سورتوں کا ایک گروپ ہے جسے مسبحات کہتے ہیں، جو سبحا یا یسبح یا سبحان ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اس گروپ میں ایک اہم ترین سورۃ الحشر ہے، جس کا آغاز جو میں نے ابتدائی اس کی آیت تلاوت کی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے 3 رکوع ہیں اور 24 آیات، اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کے بعد یا غزوہ احد سے متصل۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر 2 گروہ تھے، ایک انصار، اور انصار کے 2 گروہ یا 2 قبائل، اوس اور خزرج، اور دوسرا طبقہ یہاں پر یہود کا تھا۔ مدینہ منورہ جس کو ابتدائی طور پر یثرب کہا جاتا تھا، ایک یثرب عمالقہ کا ایک جرنیل تھا جس نے اس کو آباد کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے ایک جرنیل اور آپ کے خلیفہ اور آپ اس عہد کے پیغمبر یوشع بن نون وہ بھی یہاں تک تشریف فرما ہوئے۔ لیکن اس کی آباد کاری اور یہودیوں کی یہاں پر آمد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 650 سال 587 قبل مسیح، جب بخت نصر نے فلسطین کو تہہ کیا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بہت سے یہودی قتل ہوئے اور بہت سے یہودی گرفتار ہوئے، تو اس دوران کچھ یہودی وہاں سے نقل مکانی کر کے مدینہ منورہ میں یعنی اس دور کے یثرب میں آ کر آباد ہوئے۔ یہاں دوسرا طبقہ جو ہے وہ اوس اور خزرج، یہ بنیادی طور پر یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن میں سد معرب اور اس سے قبل کی سیلاب کی تباہ کاریوں کے سبب یہاں پر جو معاشی تنگ دستی ہوئی، اور یہ اوس اور خزرج یہاں سے نقل مکانی کرتے ہوئے یثرب، جو بعد میں مدینۃ الرسول بنا، یہاں آ کر آباد ہوئے۔ اوس اور خزرج یہ بڑے جواں مرد تھے، جفاکش تھے، محنتی تھے۔ جلد ہی انہوں نے یہاں کی اکانومی اور یہاں کے ماحول پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ یہود اور یہ ابتدائی طور پر پرامن طریقے سے یہاں رہنے لگے، اور پھر ایسا ہوا کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان کچھ ٹھنی اور آپس میں کچھ جنگیں بھی ہوئیں، جس میں یہودی مغلوب ہوئے۔ یہود جو ہیں یہ ہمیشہ بڑے زیرک، دانا اور دوسروں کو سازش کے ذریعے مغلوب کرنے اس پر کاربند رہتے ہیں۔ انہوں نے جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ یہ میدان میں اوس اور خزرج ان کو مغلوب نہیں کر سکیں گے، چنانچہ ان میں سے کچھ یہودی اوس کے ساتھ اور کچھ خزرج کے ساتھ مل گئے۔ اب وہ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے لگے، یہاں تک کہ اوس اور خزرج یہ باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہوئے، اور ان کی بہت سی جنگیں ہوئیں۔ ان کے بہت سے قیمتی لوگ باہمی لڑائیوں میں کام آئے۔ یہود اس صورتحال سے بہت خوش تھے، اس سے ان کی اکانومی مضبوط ہوئی، اس لیے کہ یہود کا ایک طبقہ یہ آلات جنگ تیار کرتا تھا، ایک طبقہ سودی کاروبار کرتا تھا۔ جنگوں میں، لڑائیوں میں آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اکانومی تباہ ہوتی ہے، افرادی قوت ختم ہوتی ہے، معیشت اور معاشرت یہ زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ اس صورتحال کا یہود نے خوب فائدہ اٹھایا، اور وہ اس خطے کی یعنی یثرب کی سب سے بڑی دینی اور اقتصادی قوت بن گئے۔ زمانہ قبل از نبوت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری سے کچھ قبل اوس اور خزرج کا آخری معرکہ ہوا، تو اسی دوران ان کے کچھ دانا اور دور اندیش اور بالغ نظر لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہم کیوں اس طرح اپنی توانائی اور انرجی باہمی تصادم میں ضائع کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں صلح صفائی اور پھر اس کے بعد باہمی رضامندی سے ایک چیف مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل عبداللہ بن ابی
اس پر وہ اس امر پر اتفاق کر چکے تھے کہ اس کو اپنا قائد بنا لیا جائے۔ اسی اثناء میں 11 اور 12 نبوی میں اوس اور خزرج کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج کے موقع پر حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابتدائی طور پر یہ 73 لوگ تھے جن میں اور 2 عورتیں تھیں، اور اس بیعت کے سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد یہود کا ابتدائی طور پر خیال تھا کہ یہ لٹے پٹے لوگ ہیں، پسماندہ، خستہ حال، جلد ہی ان پر ہماری گرفت ہو جائے گی۔ لیکن تحویل قبلہ کے بعد جب ایک امت کی تشکیل کا مرحلہ اور پھر مسلمان خطے میں گرو کرتے ہوئے انہیں محسوس ہوئے، تو اب انہوں نے جو میثاق مدینہ جس کے تحت وہ ایک ضابطے کے پابند تھے اس کو بھی پامال کرنا شروع کر دیا۔ بدر کے مارکے میں مسلمانوں کو اللہ نے سرخرو کیا اور مشرکین مکہ تہ تہ ہوئے۔ کعب بن اشرف یہودی سردار ان کی تعزیت کے لیے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہوا باقاعدہ مکہ گیا اور اس نے ان کی ڈھارس بندھائی اور ان کو برنگیختہ کیا، اور دوبارہ کسی مارکے کی طرف آنے کی صورت میں ان کی امداد کا بھی عندیہ دیا۔ اسی طرح مدینہ کے اندر جو یہود رہ رہے تھے، جن میں بنو نضیر بطور خاص قابل ذکر ہیں، جو ایک معاہدے کے تحت پرامن بقائے باہمی اس کے پابند تھے، انہوں نے بھی مختلف ریشہ دوانیاں شروع کر دیں۔ اس سارے تناظر میں یہ سورہ اور اس کے بالخصوص ابتدائی آیات ان کا نزول ہے، جس پر آج ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوں گے ہمیشہ کی طرح بہت محترم اور معتبر علامہ پروفیسر عبدالقدوس درانی، آپ ان کو جانتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد سلطان شاہ، ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ، ماہر تعلیم ہیں، اسلامی علوم و معارف پر بڑا ملکہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالشکور شیرازی۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا اسم گرامی العزیز، غالب، قوی، بے مثل، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص اس کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں غالب کرتا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع اور مضمون اور بالخصوص سورہ حشر، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اسماء کا جو وقیع، جامع اور خوبصورت گلدستہ ہے، وہ شاید قرآن کے کسی اور حصے میں اس طرح مبسوط انداز میں بیان نہیں ہوا۔ اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ جو ہے اس کا آغاز وہ بھی اللہ کی تسبیح سے ہو رہا ہے، اور اس کی سگنیفیکنس اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اختتام کی 3 آیات، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی بہت خوبصورت پیرائے میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی، اس سے ہم برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آج کا موضوع سورۃ الحشر، ایک تو اجمالاً اس کے کچھ مضامین، اس کے فضائل، اور پھر یہ بنو نضیر یہودی قبیلہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور پھر ان آیات کا نزول، اور کس طرح پھر ان کو یہاں سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تفاسیر کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کا نور قرآن بہت ہی زیادہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ سورہ حشر کے اندر جیسا کہ آپ نے اپنے تعارفی کلمات میں اشارہ کیا کہ ابتدائی طور پر یہ جو لفظ حشر آیا ہے، یہ دوسری آیت میں اول الحشر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں سے لیا گیا ہے۔ وجہ تسمیہ اس کی ہے، وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ اب اس لفظ کا مفہوم اور معنی کیا ہے، اس پر 2 رائے ہیں۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو یہودوں کا وہاں سے اکٹھا ہو کر اور ان کا وہاں سے نکالا جانا، یہ ان کا اول الحشر تھا۔ پھر بعد ازاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا جزیرۃ العرب سے نکالا جانا، یہ ان کا دوسرا حشر ہے۔ اور پھر دنیا سے قیامت کے دن کا جو جانا ہے وہ ایک تیسرا حشر ہے۔ بعض علماء نے اس کو یوں تعبیر کی اس کی، اور اس کا کہ یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا کہ اس کا تعلق یہود سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ مسلمان افواج کا مجتمع ہو کر بنو نضیر کا جا کر محاصرہ کرنا اور اس کے لیے ظاہر ہو کے جمع ہو جانا، اس کو بھی اول الحشر کہا گیا۔ جہاں تک یہود کے بارے میں ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے، آپ نے سیر حاصل اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ یہود کے بڑے 3 قبیلے تھے
جس میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور ان کے ساتھ ساتھ بنو قینقاع، یہ 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ منورہ کے اندر آباد ہوئے۔ کب آباد ہوئے، تاریخی پس منظر کیا ہے، اس پر مختلف آراء ہیں، مگر ایک چیز جو قرآن مجید نے ہمیں مختلف جگہوں پر بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو چونکہ اہل کتاب تھے اور کتاب کے اندر آنے والے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ مبارک تھا اس سے واقف تھے۔ نہ صرف یہ کہ واقف تھے بلکہ ان کے دلوں میں ان کی آمد کی ایک جوت جگائی گئی تھی، ان کے اہل علم نے، ان کے علماء نے، کہ وہ تشریف لائیں گے نبی آخر الزماں تو ان کی قیادت میں ہم کھڑے ہوں گے، ہم دنیا پر فاتح ہوں گے، ہم اپنا اقتدار بحال کریں گے، ہماری عزت و وقار بلند ہوگا۔ ان سے اقتدار چھینا گیا تھا کہیں؟ جی ظاہر ہے، وہ پیچھے بخت نصر اور مختلف جو پیچھے اقوام گزری جنہوں نے ان کو اس طرح کے حالات سے گزارا، یعنی کافی پٹائی ہوئی تھی۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ، یعنی رومنز نے بھی کی اور اس سے پہلے بخت نصر نے بھی جی ہاں بالکل ایسے ہوا۔ تو یہ اس انتظار میں تھے کہ اب ہمیں رہنما میسر آئے گا، اور قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی آمد سے پہلے آپ کے نام کے وسیلہ مبارک سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمنوں کے مقابل میں فتح مانگا کرتے تھے، اور یہاں تک فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات مبارکہ کو یہ اس طرح جانتے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو متنبع بھی کیا اس بات کے اوپر کہ تم لوگ پہلے کافر مت بنو، تم انہی کے انتظار میں آ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہو، اب جب وہ تشریف لے آئے ہیں تو اتنے بدبخت نہ بنو کہ اب تم سب سے پہلے ان کے انکار کرنے والے بن جاؤ۔ تو ڈاکٹر صاحب ہوا یہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ نے اسے پیچھے کا منظر بیان کیا، تو ایک معاہدہ جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ اور اس زمانے کی یثرب کی جو آباد جو اقوام تھیں ان کے درمیان ایک ملت کی طرز پر معاہدہ کیا، اور ان سے کہا کہ یہود بھی اور فلاں سارے ہم ایک ملت ہوں گے، اور خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ہم باہر سے آنے والے دشمن کے مقابلے میں یکجان ہو کر اس سے لڑیں گے، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے علاقے کا دفاع کرنے کا ذمہ دار ہوگا، اور جنگوں کے جو اخراجات آئیں گے وہ ہم سارے مل کر کریں گے، کوئی اور سوشل سیکیورٹی اس کا اہتمام ہوگا، کوئی بیرونی حملہ آور کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ ساری باتیں طے ہوئیں۔ اب یہود کو پہلے خیال یہ تھا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی رہنما کے طور پر اپنا سیاسی تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو پورا اخلاق، کردار اور دینی جو اصول ہیں ان کے اوپر ایک پورا منظم نظام ہے جو یہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، کے طور پر ان کی اٹھان ہو رہی ہے، ایک امت کے طور پر اٹھان ہو رہی ہے، تو انہیں اپنا جو مذہبی تسلط تھا وہ ڈاماڈول ہوتا نظر آیا، تو ان کے ذہنوں کے اندر پراگندگی تو اس وقت سے پیدا ہو چکی تھی۔ ادھر جب غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح سے نوازا اور یوم الفرقان کا ٹائٹل دیا اس کو، تو اس سے ان کے دلوں کے اندر کا جو بغض تھا وہ ان کے لبوں پر آنا ظاہر ہو گیا۔ آپ نے کعب بن اشرف کا حوالہ دیا، اس شخص نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر عرب کے اشراف مارے گئے ہیں تو پھر زمین کی پیٹھ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کے پیٹ کے اندر چلے جائیں، اور اس بدبخت نے پھر سرکار دو عالم کی ذات بابرکات پر اور مسلمانوں کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان کے بارے میں بد کلامی شاعری کی شکل میں کرنا شروع کر دی، تو سرکار نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور پھر بعد ازاں ان کی جو قوم تھی، بلکہ غزوہ بدر کے بعد تو جو قبیلہ بنو قینقاع تھا ان کے بازار میں تشریف لے گئے سرکار، اور ان کو ہدایت کی کہ تم لوگ اپنی شرارتوں کو ذرا کنٹرول کرو، تو انہوں نے آگے سے جو لب و لہجہ اختیار کیا کہ آپ کا واسطہ قریش سے پڑا ہے، وہ مردان جنگ نہیں ہیں، ہم سے واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا آپ کو کوئی جنگ ہوتی کیا ہے، یعنی اس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ان کا رویہ تھا۔ تو پہلے تو ان کو وہاں سے آگے روانہ کیا گیا، پھر جب غزوہ احد برپا ہو گیا اور اس کے بعد بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا تو مسلمانوں کو ظاہری طور پر غزوہ احد کے اندر جو تکلیف پہنچی اس کو دیکھ کر پھر یہودیوں کا جو قبیلہ بنو نذیر ہے وہ بھی شیر ہو گیا، ان کی پھر ان کے ساتھ گٹھ جوڑ اور ان کو اپنا تعاون فراہم کرنے کے باتیں اور خفیہ چیزیں، اور جب سرکار دو عالم ایک دیت کے معاملے میں ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر مطالبہ کیا کہ آپ چونکہ ہمارے ساتھ معاہدہ شریک ہیں تو ان کی دیت میں حصہ دیا جائے، انہوں نے سازش کی، اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ چھت پہ چڑھ جاؤ اور جب سرکار یہاں تشریف فرما ہوں گے تو ان کے اوپر پتھر گرا دینا، تو اس طرح سے معاندانہ رویہ اس حد تک پہنچ گیا۔ رویہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے خلاف بغاوت۔ کہ ایک تو جہاں پروفیسر صاحب نے بات چھوڑی ہے اس میں آپ فردر کچھ اضافہ فرمانا چاہیں، اور آج کے موضوع کے حوالے سے، اور بالخصوص یہ جو یہود اور ان کے ساتھ جو ایک معاملہ اور پھر ان کی یہاں سے نقل مکانی اور اس سے جو پیدا ہونے والی صورتحال۔
جناب جی بسم اللہ. کیونکہ موضوعات آج کی صورت میں بہت زیادہ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ سب پر کچھ نہ کچھ ضرور بات ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. آپ نے اور پروفیسر صاحب نے خاصا پس منظر اس صورت کا جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. ہمارا پس منظر جو ہے نا یہ طالب علمانہ ہے, آپ کا جو ہے یہ استادوں والا ہوگا. نہیں انشاءاللہ جو میں کچھ عرض کرتا ہوں. تو یہاں تک جب سازش کی پروفیسر صاحب اس طرف واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اجازت سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ان سے مدینہ طیبہ کو نجات دلانی ہے. سبحان اللہ. اور بڑی انہوں نے پروپیگنڈا بہت کرتے تھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدینہ طیبہ کے قریب ان کی بستی تھی اور وہاں کھجوروں کے لینا نامی وہ کھجور تھی جس کے باغات تھے. اچھا لینا کھجور وہ نہیں ہوتی جو انسان کھاتے ہیں, وہ کھجور اونٹوں کو ڈالی جاتی ہے. تو حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ اگر یہ وہاں سے چھپ کر سازش کر رہے ہیں تو کھجور کے درخت کاٹ دیں. تو کچھ درخت کاٹے گئے, کچھ رکھے گئے. قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے. اور یہ ہے کہ جو آپ نے کاٹے اور جو آپ نے قائم رکھے یا آپ نے اللہ کی یعنی حکم سے ایسا کیا تو اس کے بعد جب ان کو نکال دیا گیا باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اتنے دنوں میں آپ چھوڑ جائیں. اور اس سے وہ پہلے تو انہوں نے کچھ کوشش کی, خاص طور پہ عبداللہ بن ابی نے انہیں اکسایا اور کہا کہ نہیں ڈٹ جاؤ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ اور قدم پھر کو جب وہ یعنی ایسی سچویشن آتی تھی تو پیچھے ہٹ جاتا تھا. تو ان کے چونکہ وہ وہاں انہوں نے قلعہ بھی بنایا ہوا تھا, اپنے آپ کو خاصا مضبوط کیا ہوا تھا, لیکن الٹیمیٹلی جو الٹیمیٹم تھا اس سے 4 دن پہلے ہی انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا اب اس صورت میں یعنی کئی احکام ہیں. ایک خاص طور پہ یہاں جو ہے نا یعنی معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں ان جو کچھ یہ چھوڑ کے گئے تھے مال غنیمت جسے کہیے, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بتایا ہے. یعنی مال فے جو ہے مال فے ہے جو, اور چونکہ لڑائی نہیں ہوئی تھی یعنی اس سنس یہ مال فے تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کس کس کا حصہ ہے, کیسے اس کو بانٹنا ہے. اور یہ سچویشن پہلی دفعہ پیش آئی تھی. ہاں جی, اس سے پہلے نہیں تھی. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد حضور علیہ السلام کے قرابت داروں کی بات ہوئی یعنی بنو ہاشم اور بنو مطلب کی, اور پھر اس کے بعد آگے یتامہ کا ہے, مساکین کا ہے, اور جو مسافر ہیں ان کا ہے. پھر آگے فرمایا صرف ان کا ہی نہیں ہے, جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور وہ یعنی مہاجرین جو ہیں ہاں وہ بھی محرومین میں سے ہیں, جو لٹ پٹ کے آئے اور اپنا سب کچھ دین کے لیے جنہوں نے قربان کر دیا, تو ان کا بھی ہے. اچھا یہاں ایک سچویشن جو پیش آتی ہے جب کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال بانٹنے پہ, تو بڑی خوبصورت وہ آیت ہے کہ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو, اور جس سے منع فرما دے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو یہ آیت, لیکن یہ آیت صرف مال کے معاملے میں ہی نہیں ہے. یہ آیت خاص طور پہ جو سنت کی حجیت کے حوالے سے ہمارے لیے نص قطعی ہے, اور ہمیں اس کی روشنی میں کہ حضور فرض کیا نا قرآن مجید میں ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. نماز کیسے قائم کرنی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, کہ نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مناسک حج مجھ سے سیکھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جو حکم ہے کسی بھی معاملے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جو تشریح ہے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے سلسلے میں اس کو حتمی مانا جائے گا. بعض لوگ جو مختلف اوقات میں ایسی تحریکیں بھی اٹھتی رہتی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حضور علیہ السلام کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں مسلمانوں میں, اور آدھا دین تو اس سے ویسے ہی ختم ہو جائے گا, اور باقی وہ خود یعنی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا پھر اس کے بعد یہ سورہ آگے چلتی ہے اور اس میں آگے 2 گروہوں کا ذکر ہے کہ اصحاب النار کا بھی ذکر ہے اور اصحاب الجنہ کا بھی ذکر ہے.
پھر اس صورت میں ہی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید اس کی عظمت کا اندازہ کرو کہ اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو میں وہ اس کی بھی ضرور آپ سے حکمت جانوں گا کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، لیکن پروفیسر صاحب یہ تقسیم ہو رہی ہے جیسا اجمالاً ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ انصار ہیں اور مہاجرین ہیں، کس طرح انصار یہاں پھر ایک ایثار کا مجسمہ اور تصویر بنتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے حقوق کو وڈرا کرتے ہیں، اور مہاجرین کے لیے اپنی جو ایک ایثار ہے اس کے دامن کو وا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آج چونکہ سوسائٹی کو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، اس کی طرف بھی ضرور اشارہ کریں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنے آپ۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، مال غنیمت اور مال فے کا تذکرہ ہمارے بہت قابل احترام ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، جہاں پر مسلمان اپنے گھوڑے اپنے اونٹ دوڑاتے ہیں، یعنی بزور طاقت جنگ لڑ کر کافروں پر فتح پاتے ہیں، تو ان سے جو حالت جنگ کے اندر جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہاں پر اس صورت کے اندر جس طرف اشارہ کیا وہ بنو نذیر کے اوپر جو مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اوجفتم، تم نے ان پہ نہیں دوڑائے اپنے گھوڑے اور اپنے اونٹ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ذات بابرکات اور مسلمانوں کی جو ایک ہیبت ہے اور اسلامی نظام کا جو وقار ہے، اس کے آگے ان کو مروب کر دیا، خدا نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ اب یہ جو مال ان سے حاصل ہو رہا ہے اس کی تقسیم مال غنیمت کی طرز پر نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے الگ فارمولہ دے دیا گیا۔ سورہ الانفال کے اندر مال غنیمت غزوہ بدر کے بعد وہاں وہ ڈیٹیل بتائی گئی تھی، جب نئی صورتحال پیدا ہوئی تو وہاں یہاں جانے قربان کر کے میدان جنگ کے بعد مال غنیمت ملا، جی، اور یہاں پر صورتحال میں اموال فیض کی تقسیم کی طرف محترم ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا۔ جہاں تک آپ نے ذکر فرمایا کہ مہاجرین و انصار کے حوالے سے، یہ تاریخ انسانی کے اندر میں سمجھتا ہوں ایسے واقعات انسانی آنکھ نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ وہ لوگ جو اپنے دین کی خاطر، کلمہ حق کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی چاہت کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو آنے والے جو وہاں رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے دل و جان ان کے لیے کھول دیے، اپنے گھروں کے دروازے ان کے لیے واہ کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں تک جب مواخات مدینہ، یہ تاریخ انسانی کا اور تاریخ اسلامی کا وہ رہنما ایک واقعہ ہے کہ جو ہمیں بار بار اس بات کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان بھائی کا بھائی ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، مگر بھائی چارے کو عملی طور پہ برتا کے دکھانا اور اس کے اندر سے گزر کے دکھانا، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے۔ وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، لایا نہ کوئی تیری مواخات کی نظیر، لایا نہ کوئی تیری مساوات کی مثال، اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیض جناب۔ تو انصار کے بارے میں اب ان کا کس قدر محبت اور پیار تھا کہ خدا ان کی تعریف و توصیف فرما رہا ہے۔ واہ سبحان کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ مہاجرین کے لیے اپنے گھر، اپنے باغات، اپنی معاشی جو انکم ہے اس میں سے ان کو حصہ دو، تو انہوں نے اپنے دل میں تنگی بھی نہیں آنے دی۔ حالانکہ یہ نہیں تھا کہ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو خود جن کے حالات کوئی بہت اچھے نہیں تھے، مگر بہت اچھے حالات نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے دل و جان کو وا کیا اور ان کے انتظامات کو کیا۔ یعنی یہ مواخات کا موقع ہے جب انہوں نے سب کچھ ان کے لیے شیئر کیا۔ اس کے بعد یہ موقع جب وہ کمپنسیشن ہو رہی تھی کہ یہ جو اموال ملے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ اس وقت اور حالات ایسے تھے کہ انصار کو یہ آفر ہوئی کہ آپ چاہیں تو یہ لے لیں ڈاکٹر صاحب جی سر، اور انہوں نے پھر اس موقع پر بھی جو انصار ہیں انہوں نے مہاجرین کو ترجیح دی۔ اور اسی کے ساتھ وہ جو ایثار کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان جس کو ایک انصاری صحابی لے کے جاتا ہے، اور کس طرح وہ گھر آ کر اپنی اہلیہ سے پوچھتا ہے کہ کھانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بچوں کے لیے ہے، تو اس نے کہا کہ بچوں کو سلا دو اور خود ہم بھوکے رہتے ہیں، تم چراغ بجھا دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، اس کی تواضع میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور صبح جب وہ حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تمہارے اس عمل اور ادا کو اللہ نے پسند کیا۔ جناب ڈاکٹر صاحب، ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں تاریخ اسلام میں، اور خاص طور پہ وہ واقعہ جو حضرت اکرمہ بن ابی جہل والا ہے کہ وہ زخمی پڑے ہیں
اور ادھر العطش فرمار کہہ رہے ہیں، تو جب ان کے قریب پانی والا پہنچتا ہے تو آگے سے آواز آتی ہے اسی طرح، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے رہنے دو، میرے ساتھی کو جو ہے اسی پانی طرح پلاؤ۔ کوئی کھانے کا، کوئی بکری کا کوئی حصہ گوشت کا، وہ کتنے گھروں سے پھر کے پھر دوبارہ اسی کے پاس آ جاتا ہے۔ جنہوں نے میں بھیجا تھا آتا ہوں آج کے موضوع کی طرف، میں کہتا ہوں اس کو کو ریلیٹ کریں، کئی لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، اور وہ مال گردش نہ کرتا رہے ہاں جی، تمہارے دولت مندوں کے درمیان۔ یعنی اگر اسلامی سوسائٹی جو ہے اس کا ایک ترہ امتیاز کہ وہ کس طرح جو اس اپنے پسماندہ طبقے ہیں ان کی کفالت کرتا ہے، اور ان کے لیے وہ کس طرح ایک کوآپریٹو سوسائٹی کے طور پر دنیا کے اندر لیڈ کرتا ہوا ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں، جو سرمایہ دارانہ جہاں نظام ہے، وہاں ہوتا یہ ہے کہ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں ان کے پاس چونکہ دولت ہوتی ہے، اور وہ اس کی مختلف طریقوں سے انویسٹمنٹ کر کے وہ خود ہی مال کماتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اسلامی معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ سرکولیشن آف ویلتھ ہونی ہے، اور یہ جو محروم طبقات ہیں ان تک بھی یہ مال پہنچنا ہے، وہ خواہ زکوٰۃ کے ذریعے ہو یا مختلف دیگر صدقات کے ذریعے ہو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے جب تمام محروم طبقات تک زکوٰۃ اور صدقات پہنچتے ہیں تو خود بخود غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا۔ ہمارے یہاں تو یہ صورتحال ہے نا کہ وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ جب صرف اس حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کر لیا جائے گا تو سوسائٹی جنت تو سوسائٹی کس طرح ریفارم ہو جائے گی؟ کوئی بھوکا سوئے گا ہی نہیں۔ اسی طرح پیارے ہمیں یتیموں کو دیکھنا ہے، ہمیں مسکینوں کو دیکھنا ہے، محتاجوں کو دیکھنا ہے، مسافروں کو دیکھنا ہے، جو بھی محروم طبقات ہیں، اور ہمیں یہ نہیں وہاں کرنا کہ اگر کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے سوال کرتا ہے تو آپ یہ انویسٹیگیشن شروع کر دیں۔ ہاں وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیشہ ور لوگ ہوں، لیکن جو محروم طبقات ہیں اور جو سائلین ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس پر پروفیسر صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ جی سر، یہ قرآن مجید کا جس آیت کریمہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، اسلام کے نظام معیشت کی بہت بڑی بنیاد ہے یہ کہ دولت جو ہے وہ چند خاندانوں میں یا فقط ایک طبقے کے اندر ہی نہ پھرتی رہے، بلکہ تقسیم دولت کا ایسا منصفانہ نظام ہو کہ جو محروم طبقات ہیں، جو زیر دست طبقات ہیں، وہ بھی زمین کے اوپر اچھے طریقے سے اپنی معاشی ضروریات کی ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ ہمارا نظام زکوٰۃ ہے، ہمارا نظام صدقات ہے، ہمارا نظام عشر ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جو کفارات ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا جو جزیہ اور خراج کا آمدن کے جتنے ذرائع ہیں وہ ساروں کے سارے مالداروں سے حاصل کیے جا رہے ہیں، اور غرباء اور جو کمزور طبقات ہیں ان کی طرف ان کو منتقل کیا اور سوسائٹی اسی سے متوازن ہوتی ہے۔ کچھ کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ جی ایاز خان صاحب خوشاب سے آپ کو خوش آمدید۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، خوش آمدید آپ کو جناب۔ السلام علیکم سر، میرا سوال تو مختلف ہے تھوڑا سا، یہ جنازہ کے متعلق میں پوچھنا چاہتا تھا کہ صفحے کو شادی جنازے کی صفوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے تو علماء جی سر جی جنازہ کے صفوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ کچھ علماء دین فرماتے ہیں کہ یہ کھلا کھڑے ہوئے اور کچھ کلوٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کتاب کا حوالہ نہیں ملتا، ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں فرما دیجیے گا۔ جنازوں کی صفوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ نے سوال سن لیا جی، اس پر آپ جب آپ کے پاس میں حاضر ہوں گا تو پھر آپ اس پر اپنی رائے دے دیجیے گا۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، غلام مرتضیٰ صاحب گوجرا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی خوش آمدید مرتضیٰ صاحب۔ جی سر، کیا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو، خیریت؟ جی خوش آمدید، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ سے جس طرح محبت کی ہے، جناب ان کو آدھا مال بھی دے دیا، اپنا آدھا گھر بھی دے دیا، اس سے ہمیں اسلامی معاشرے کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق تو بڑا واضح ہے، سبق تو کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، کہ آپ اپنے بھائی کی تکلیف دیکھ کر اگر آپ کچھ کرنے کے قابل ہیں اور پھر نہیں کر پاتے تو پھر ذرا دل کو ٹٹول کے دیکھ لیں کہ اس کے اندر
کوئی ایمان کی رمق ہے بھی یا نہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی حق نواز صاحب جام پور سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی خوش آمدید آپ کو۔ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، اگر بہن بیوہ ہو، جی 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 سن رہا ہوں جی۔ سر جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کریں ذرا۔ بہن بیوہ ہو اس کو کیا صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے؟ جی بہن بیوہ ہو تو صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے، یہ ہم اپنے کالرز کے سوالوں کے جواب لیں گے۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں سورہ حشر اور اس کے ابتدائی حصہ جس میں ابھی تک ہم یہود اور ان کا طرز عمل اس پر بات کی، اور کیا جیسا ابتدائی گفتگو میں ہمارے پروفیسر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ پہچانتے تھے اور انتظار میں تھے کہ وہ آخر الزمان پیغمبر آنے والے ہیں، لیکن جب وہ آئے تو پھر ان کا طرز عمل کیا تھا، انہوں نے دشمنی کے کون کون سے اور کس انداز میں طریقے جو ہیں جو نہ اپنائے، اور اسلام کو اس وقت سے ماں بعد تک نقصان پہنچانے کے ہمیشہ در پہ رہے۔ اور اس کے بعد جو سورہ حشر کے دیگر احکامات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو سوالوں کے جواب اور موضوع پر مزید گفتگو۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ سورۃ الحشر، اس کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف فرما ہوئے، قباء کے مقام پر تھے، اور بہت بڑے یہودی خاندان کے فرد جلیل جو وہاں موجود تھے، عبداللہ بن سلام، ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور کتاب کے ماہر اور عالم تھے۔ کہتے ہیں کہ کھجور کے تنے پہ چڑھے ہوئے تھے، جیسے ہی سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے ہیں، فرتے مسرت اور جذبات سے چھلانگ لگائی اور بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دیکھا تو سبحان اللہ، چہرے کی زیارت سے دل بے ساختہ پکار اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں میں قریب ہوا، آپ کے لب ہل رہے تھے، ذرا کنسنٹریٹ کیا، توجہ کی تو آپ فرما رہے تھے افش السلام، لوگوں کے لیے سلامتی کا باعث بنو، لوگوں کے لیے امن اور راحت کا باعث بنو۔ اور دوسرا اس کا مفہوم کہ السلام علیکم کہو، افشوا السلام واطعموا الطعام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا جو آپ فرمان آپ کی زبان سے نکل رہا تھا وہ تھا کہ لوگوں کے لیے دسترخوان آراستہ کرو، وصل الارحام، اور یہ جو رحم کے رشتے ہیں ان کی پاسداری کرو، قطع تعلق نہ کرو، لوگوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت آمیز رویہ رکھو۔ اور جو چوتھی بات آپ نے فرمایا کہ لوگ جب رات کو گہری نیند سو جائیں تو پھر اپنے بستروں سے الگ ہو کے اپنی جبین نیاز اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، یعنی تہجد اور آخری شب کی نماز۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان چیزوں کے اہتمام کے بعد جنت کے وہ راستے جو دوسروں کے لیے شاید مشکل ہوں، یہ کام کرنے والوں کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عطا کردہ فرامین ہیں جو بہت سادہ اور عام فہم ہیں، ان کو سمجھنے میں، کرنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے، اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ توفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید خود ہی کوئی حادثہ ہوگا اور وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے کوشش، طلب، تڑپ، مشقت اور کنسنٹریشن، ان ساری چیزوں کے بعد پھر آدمی اس جادہ حیات پہ گامزن ہوتا ہے۔ تو اس ماہ رمضان المبارک میں اور اس کی یہ جو سعید گھڑیاں اور بابرکت لمحے کچھ جو بچ گئے ہیں، اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، اس کے تتبع اور اس کی پیروی میں شامل اور داخل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی نور اور ایمان اور ایقان کے دائیوں اور جذبوں سے آراستہ کریں۔ پروفیسر صاحب کچھ سوالات بھی ہیں، وہ بھی آپ، اور اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ جو آج موضوعات بچتے ہیں، بالخصوص اس سورت کی آیت جو 8 سے شروع ہو رہی ہے اور 10 تک یہ مضمون چلتا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مال نادار مہاجرین کے لیے جبرن نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، اور آگے ایصال ثواب تک یہ بات جاتی ہے۔ جناب سوالات کی طرف اگر ہم آئیں تو ہمارے ایک بھائی نے جنازے کے حوالے سے پوچھا، جنازے کی صفوں کے حوالے سے، اگرچہ ان کا سوال بہت کلیئر نہیں ہے کہ صفوں میں وہ کیا جاننا چاہ رہے ہیں،
مگر عمومی طور پر یہ ہے کہ صفوں کی تعداد طاق میں ہونی چاہیے، اور جنازے کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ باقی نمازوں میں اول آگے والی صفوں میں زیادہ فضیلت ہوتی ہے اور جنازے میں پچھلی صفوں میں زیادہ فضیلت ہوتی ہے، اور پھر رش اور ازدحام کے موقع پر اگر اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی ہو جائے تو اس پر لوگوں کو زیادہ وویلا اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ بعض اوقات مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ صحیح طریقے سے اس کی تعین نہیں ہو پا رہی۔ اچھا پروفیسر صاحب، بعض اوقات لوگ دور دراز کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض کچھ تو جوتا اتار کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ جوتے سمیت بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جوتوں کے حوالے سے اگر جوتے کے پاک ہونے کا نیچے سے تلوا اور اس کے اوپر کے حصے کا اگر پاک ہونے کا یقین ہے تو جوتے پر پاؤں رکھ کر نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی جوتے پر پاؤں رکھنے سے مراد پاؤں نکال کے جوتے کے اوپر رکھ لیں؟ اگر تلوا بھی آپ کا صاف ہے نیچے سے اور اوپر سے بھی صاف ہے تو بھلے پہنے رکھیں، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور جوتے کو پاک رکھنے یا سمجھنے کا کیا فارمولہ ہے؟ وہ تو ظاہر ہے سر کہ ہم جب گلیوں میں چلتے ہیں، سڑکوں پر آتے ہیں، ویسے تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مٹی کے زمانے تھے سرکار کے زمانے میں تو فرمایا کہ جو خشک حصہ ہے اگر کہیں کسی جگہ پر اس کو کوئی ناپاکی لگی ہے تو اگلا حصہ اس کو صاف کر دے گا، یعنی کہ اگلے جب وہ سفر کرے گا تو اگلا زمین کے حصہ اس کو صاف کر دے گا۔ مگر بہرحال اب تو ہم چیزوں کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ سوال، بہن بیوہ ہے اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ سر جن رشتہ داروں کی کفالت ہمارے فرائض میں سے ہے ان کو تو نہیں دیا جا سکتا، جیسے اپنے والدین ہیں، جیسے اپنی اولاد ہے، جیسے اپنی بیوی ہے، یہ تو وہ ہیں جن پہ خرچ کرنا ہماری ذاتی ذمہ داری اور واجبات میں سے ہے۔ ان کے علاوہ جن پہ خرچ کرنا واجب نہیں ہے ان کے اندر بہن بھائی بھی آ سکتے ہیں، باقی رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے اور صدقہ فطر بھی اور دیا جا جلدی سے آج کی جو آیات میں نے پیش کی ہیں ان پر آپ نے جن آیات کا ذکر فرمایا اس کے اندر پہلے آیت کریمہ کے اندر مہاجرین کا ذکر ہوا، دوسری آیت کریمہ میں انصار کا ذکر ہوا۔ مہاجرین کا دین کے لیے وفاداری اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کے آنا، اور انصار کا اپنے آنے والے بھائیوں کے لیے اپنے گھروں کو کھول دینا اور ان کی معاشی کفالت کا انتظام کرنا۔ اور تیسرے طبقے کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، انصار اور مہاجرین کے بعد آئے، وہ ان کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے، سبحان اللہ، اور ان کے حالات پر ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں اور ان کے درجات میں بلندی دے دے، جو ہم سے پہلے جنہوں نے سبقت علی الاسلام کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی اور اپنی جانیں اپنا مال دین کے لیے قربان کیا۔ یہ جو عمل ہے کہ جو پیچھے گزر گئے ہیں ان کے لیے بعد میں آنے والے دعا کریں۔ دعا کرنا عمل بعد والوں کا ہے، اس کا صلہ اور اس کا جزا جو ہے وہ پہلے والوں کو مل رہا ہے، اسی کو ایصال ثواب کہا سبحان جاتا ہے۔ اللہ، اور بڑی تفصیل سے بڑے خوبصورت پیرائے میں ان آیات میں ایک عمل ہم کریں وہ ہمارے صالحہ میں سے ہو، خواہ وہ قولی ہماری عبادت ہو، کوئی تسبیحات ہوں، خواہ وہ ہماری نفلی عبادت ہو، خواہ تلاوت کلام پاک ہو، خواہ صدقہ و خیرات ہو، یعنی فرائض کے علاوہ ایک تو وہ ہیں جو ہمارا اپنا فرض ہے، اس کو چھوڑ کر جو نوافل والی چیزیں ہیں قبیل سے تعلق رکھتی ہیں ان کو کرنے کے بعد ان کا ثواب اپنے مرحومین کو، ایک کو، خاندان کو، سرکار کی ساری امت کو اگر آپ بخش دیں گے تو اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ رب کائنات ان سب کو اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے، اور مرحومین کو اس کا جنت کے اندر باقاعدہ اس کا ان کو فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جنت کے اندر کوئی بندہ ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو پوچھتا ہے یا اللہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، حالانکہ میرا تو اعمال نامہ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے تیری اولاد میں سے فلاں نے تیرے لیے استغفار کیا اور دعا کی ہے، اس لیے تیرا رتبہ بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت کریمہ اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر صاحب، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ جی سر، جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت میں 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا اس پہ بھی غور کرو کہ تم اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہو لیکن آگے کیا اپنے لیے بھیج رہے ہو، یعنی آخرت کے لیے کیا تم کر رہے ہو، کیا تم نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا ہے، کیا تم نے اپنے فرائض واجبات پورے کیے ہیں، کیا تم نے حقوق العباد اور حقوق اللہ صحیح طریقے سے ادا کیے ہیں۔ یہاں ایک بڑا یعنی عجیب و غریب 2 طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بس اللہ اللہ کرنا چاہیے،
چاہے انسان کسی کا حق بھی مار لیا جائے تو توبہ کرنا، نوافل پڑھنے سے وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو حقوق اللہ کو چھوڑ کر فقط حقوق العباد کی بات کرتا ہے، ایک اس انتہا پر اور ایک اس انتہا پر. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو حقوق العباد ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے یعنی عطا ہوئے ہیں نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو ہمارے رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، غریبوں محتاجوں کے حقوق ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. آگے ہم کیا بھیج رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں جو کل کو ہمارے کام جنہوں نے آنا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں 2 بار تقوی اختیار کرنے کی بات. تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہر وہ حکم جو اللہ نے دیا، ہر اس جگہ پہ موجود ہونا جہاں اللہ نے وہاں موجود ہونے کا حکم دیا، اور ہر اس جگہ پہ نہ جانا جہاں جانے سے اللہ نے روکا ہے. اور وہ بڑی پیاری تشریح کہ جب تقوی کیا ہے کہ اگر تم سے کسی خاردار راستے سے گزرو تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ جیسے لیتے ہو، یہ تقوی ہے. یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور خشیت اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنے آپ کو بچانا، یہ کیفیت. اور جو روزہ ہے پروفیسر صاحب، اس کی بھی جو بنیادی اسپرٹ ہے، جو حکم ہے اور اس کا فلسفہ ہے، وہ بھی ہم نے آپ لوگوں سے یہی سنا، کیونکہ پروگرام بالکل اپنی اختتامی لمحوں پہ ہے. اور ایک اہم موضوع، اور بہت سے مضامین ابھی تو ہیں لیکن ایک میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور کمنٹ کر دیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، پس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بہت اہم ہمارے لیے نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقات کا ذکر، یعنی اپنے وجود کا احساس ہی ختم کروا دینا کہ تم کوئی چیز تھی بھی یا نہیں. 2 طبقات کا ذکر ہے. ایک طبقہ وہ ہے جس نے اللہ کے حکم کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا، اور دوسرے انہی کے ساتھی وہ تھے جنہوں نے ان کی خاطر اپنا سب کچھ پیش کیا. اور اب دوسرا طبقہ جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خالق کائنات کو بھول بیٹھے، جو اپنی آخرت اور انجام کو بھول بیٹھے. جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا پچھلی آیت کریمہ میں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا. وہ اپنے آج میں اتنا مگن رہا کہ اپنے کل کو بھول بیٹھا. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. اللہ کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن خدا کی ملاقات کو بھول گئے، اور آج دنیا میں اپنی دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہوئے کہ اعمال صالحہ کی جو عمل تھا اس کو بھول بیٹھے. اور بطور مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب مجھے ایک دکھ سے یہ بات کہنی پڑے گی، ہم جب روایات کو پڑھتے ہیں یہود و نصارہ کی ہم باتیں تو کرتے ہیں، مگر سرکار کا فرمان ہے کہ تم لوگ ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کے نقش قدم پہ چلتے جاؤ گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی بل میں گھسا تھا تم بھی اس بل میں جا کے گھسو گے. تو یہ آیات ہمارے لیے آنکھیں کھلوانے کے لیے بھی ہیں کہ وہ بھی ایک زمانے کے اندر اپنی امت کے مسلمان ہوتے تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، خدا نے ان کو فضیلتیں دی تھیں، بہت زیادہ لاڈلے تھے. جو پیکج ان کے لیے آیا وہ تو کسی کے لیے آیا نہیں. مگر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اخلاق کو، کردار کو اور دین کے اصولوں کو چھوڑ دیا تو کوئی خدا کا رشتہ دار اور لاڈلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ان اصولوں پہ قوموں کو کھڑا کرنا چاہتا ہے جو قرآن و سنت میں دیے گئے ہیں. اگر انہوں نے چھوڑا تو وہ معتوب ہو گئے، اور اگر ہم چھوڑ بیٹھے تو خدشہ ہے کہ خدا کی ناراضگی اور غضب کا کوڑا ہم پہ نہ برس پڑے. اور ہم جس حالات کا شکار ہو رہے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے اعمال کی کوتاہیاں ہی ہیں جس کے نتیجے میں آج ہم ان صورتحال کو فیس کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہے کہ مت بھولنا خدا کی ذات کو، بلکہ ان سبقوں کو یاد رکھنا جو خدا تمہیں دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کے مضامین میں چاہوں گا کہ اس پر کوئی اپنا پیغام دے دیں. میں آخری جو 3 آیات ہیں ان کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر صبح کو 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر هو اللہ الذی سے یہ آیات پوری جو ہے ہوا، اور اس میں اسماء حسنہ جتنے اسماء حسنہ ہیں، 3 آیتیں وہ پڑھتا ہے، تو اگر وہ صبح پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس پہ سلامتی بھیجتے رہتے ہیں. اور اگر وہ شام تک اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے. اور اسی طرح اگر وہ شام کو پڑھ لیتا ہے تو پوری رات کو اگلی فجر تک 70,000 فرشتہ اس کی سلامتی، اس پر سلام بھیجتا ہے. اور اگر وہ مرتا ہے تو وہ شہید کی موت مرتا ہے. اور یہ بڑے پیارے اسماء ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں.
واللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اور یہ ہمیں سب کو تلاوت کرنے پہ کتنی دیر لگتی ہے روزانہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں جو ایک ایک اللہ تعالیٰ کے اسم پر انتہائی یعنی ڈیٹیلڈ گفتگو ہو سکتی ہے اس نام میں کیا کیا، اور اس میں بڑا جمالیاتی حسن ہے. ہاں بہت خوبصورتی ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورتی اور اتنے اس کے فضائل اور کمالات ڈاکٹر صاحب نے بیان کر دیے. وقت نہیں ہے ورنہ میں دوبارہ ایک ایک ان سے آپ تک پہنچواتا تاکہ آپ کے قلب و ذہن میں یہ چیزیں نقش ہو جاتی. اور جو بہت بنیادی بات میرا خیال ہے کہ 15 سیکنڈ سے شاید یہ زیادہ ٹائم نہ لگتا، اور اگر آپ 3 دن مسلسل اس کو پڑھ لیں گے تو یہ آپ کو ازبر ہو جائیں گی. قرآن پاک کا جو سب سے بڑا فیض یہ ہے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر کہ آپ کی زندگی آپ اپنے فیملی کے لیے، خاندان کے لیے، سوسائٹی کے لیے مفید ہوتی ہے اور فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اور پھر قرآن پاک یہ ماہ مبارک جو ماہ قرآن ہے، اور اس قرآن کی عظمت، ہیبت اور جلالت اس کو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ دیکھتے کہ وہ جھک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے. یعنی پہاڑ کو اگر عقل و فہم عطا ہوتی اور قرآن اس پر نازل ہوتا تو اس کی ہیبت سے وہ بھی سر تسلیم خم کر دیتا. انسان کو اس کے مواعظ پر غور کرنا چاہیے، اور یہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. اور اس کو یہ جو تعبیر کیا گیا اس انداز میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے اس جو زیارت اور تجلی کا جو اپنی درخواست پیش کی اور پھر پہاڑ اس تجلی کی تاب نہ لا سکا. کلام جو ہے یہ متکلم کی صفت ہوتا ہے، اگر کسی پہاڑ پر یہ اتارا جاتا تو اس کا نقشہ بدل دیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن پاک کی نعمت اس انداز میں عطا کی کہ اس کے علوم اور معرف اس کو سمجھنا، اسی سے ہماری زندگی میں رہنمائی اور روشنی ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. میں اپنے اسکالرز کا، مہمانوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج کے موضوع پر انہوں نے بڑی بسیط اور بلیغ گفتگو فرمائی. آج کا قرآنی وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی وہ شام تک، اور جس نے شام کو تلاوت کی وہ صبح تک اس کے لیے آسانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد الشیرازی حمد باری تعالیٰ کی. نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، ہر قدم پر تجھے سجدے بھی کیے جاتا ہوں، کوئی دنیا میں میرا مونس و غمخوار نہیں، کوئی دنیا میں میرا مونس و
تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں، تیری رحمت کے سہارے پہ جیے جاتا ہوں۔ زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، زندگی نام ہے اللہ پہ مر مٹنے کا، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں، یہ سبق سارے زمانے کو دیے جاتا ہوں۔ صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، صبر کرنا ہے تیری شان کریمی کو عزیز، میں یہی سوچ کر آنسو بھی پیے جاتا ہوں، میں یہی سوچ کر آنسو بھی پیے جاتا ہوں، نام بھی تیرا عقیدت سے لیے جاتا